کبھی خاموشی میں خود سے پوچھا ہے میرے پاس کیا نہیں ہے، یا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے پاس کیا ہے؟ ہم شکایتوں میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی نعمتیں نظر ہی نہیں آتی۔ سانس آ رہی ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی گن نہیں سکتے۔ اور ایک جگہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ لی گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو ملا ہے اس پر راضی رہو، یہی سکون کی کنجی ہے۔ اور حضرت شمس تبریز کہتے ہیں شکر وہ آنکھ ہے جو کمی میں بھی کمال دیکھ لیتی ہے۔ آپ ہر دن اٹھتے ہیں مگر کبھی الحمدللہ دل سے کہا؟ آپ سانس لیتے ہیں مگر کبھی اس سانس پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہم بڑی نعمتوں کے انتظار میں چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو کھو دیتے ہیں۔ آج سے ایک عادت بدلیں، صرف 5 نعمتوں پر نہیں، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ پانی پئیں تو الحمدللہ، کھانا کھائیں تو الحمدللہ، مسکرائیں تو الحمدللہ، حتیٰ کہ دکھ میں بھی کہیں الحمدللہ۔ یاد رکھیں، جو بندہ ہر نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو دنیا کی کسی دولت میں نہیں۔ سکون چاہیے تو گننا چھوڑ دیں، شکر کرنا شروع کریں۔ اگر یہ الفاظ آپ کے دل تک پہنچے ہوں تو لائک کریں، شیئر کریں، اور صوفی سول اردو کو فالو کریں تاکہ آپ بھی دین کے اس خوبصورت سفر میں حصہ دار بن سکیں۔